السلام علیکم، میں ہوں علیشہ خان اور یہ میرا آفیشیل بیک اپ چینل ہے۔ میں نے رمضان اسپیشل مان بھی جاؤ ناول اپنی ریڈرز کے لیے سٹارٹ کیا اور مجھے خود بھی شارٹ سٹوریز لکھنے کا شوق ہے۔ یہ ایک ہلکی پھلکی سی سٹوری ہے، آپ سب بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ناول یہیں آئے گا، اس لیے چینل سبسکرائب کر دیں، بہت مزہ آنے والا ہے۔ مان بھی جاؤ رمضان اسپیشل، از قلم علیشہ خان۔ اجالا اٹھ جاؤ یار، یہ سونے کا کون سا وقت ہے؟ آدھے گھنٹے میں روزہ کھلنے والا ہے، وہ سب راستے میں ہوں گے یار۔ انیزا پلکوں پر مسکارا لگاتی ہوئی مصروف انداز میں اجالا کو جگانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جو تکیے میں چہرہ چھپائے کان لپیٹے سو رہی تھی۔ چانا آپی، بس 2 منٹ اور سونے دیں، میں بہت تھکی ہوئی ہوں قسم سے۔ اجالا نے خفگی سے جواب دے کر چہرے تک چادر چڑھا لی۔ اب اگر تم نہ اٹھی تو میں… انیزا اس کو گھور کر اب بھی کوئی دھمکی لگاتی کہ اس کا فون رنگ ہونے لگا۔ اسکرین پر بلنک ہوتے نام کو دیکھ کر انیزا کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے تیزی سے فون اٹھا کے کان کو لگا لیا۔ السلام علیکم، کیسا گزرا ہے پہلا روزہ میری پیاری زوجہ کا؟ ماہد ملک نے گمبھیر آواز میں سوال کرتے پیسنجر سیٹ کے پشت سے ٹیک لگائی۔ ڈرائیونگ کرتے ابراج صفدر نے منہ کے زاویے بگاڑ کر سر جھٹکا اور ڈرائیونگ کی رفتار تھوڑی بڑھا دی۔ بہت اچھا گزرا ہے الحمدللہ، آپ بتائیں؟ انیزا ایک نگاہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پہ ڈال کر نرمی سے جواب بن گویا ہوئی۔ سحری کے وقت تمہاری کمی شدت سے محسوس ہوئی، کاش پڑھائی ہماری لو سٹوری میں ولن کا رول نہ ادا کر رہی ہوتی تو ہم نکاح کے بجائے ٹائم سے رخصتی کر کے رمضان کا ہر منٹ ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے ہوتے۔ ماہد نے ٹھنڈی آہ بھر کے حسرت سے کہا۔ ابراج نے جبڑے بھینچ کر اپنی بغل میں بیٹھے اپنے دوست کو برداشت کیا تھا۔ ماہد اب بھی نہ۔ رخصتی کے ذکر پر انیزا ایک دم شرما گئی اور منہ میں شہادت والی انگلی ڈال کر خفت سے بولتی سر جھکا کے مسکرانے لگی۔ کاش کہ ہم اس رمضان میں ساتھ ہوتے اور تم میرے لیے ہر افطاری میں اپنے ہاتھوں سے گرما گرم پکوڑے بناتی، اور جب میں پیار سے تمہارا ہاتھ پکڑ لیتا تو تم شرما کر کہتی، ہاتھ چھوڑے ماہد، پکوڑے جل جائیں گے۔ ماہد ملک نے اپنے بالوں میں انگلیاں گھما کر رسیلے انداز میں بولتے اسے اور چھیڑا۔ اصل میں تو وہ ابراج کے کلیجے میں آگ لگا کر اسے ایکسٹریم سنگل فیل کروا رہا تھا۔ انیزا، یہ ریل میں نے اس کو کل ہی دکھائی تھی، یہ بس اسی کو کاپی کر کے تمہیں سستا گرین فلیگ بن کے دکھا رہا ہے۔ مجھ سے اس بندے کی اصل اوقات پوچھو، کیونکہ میں تو 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پکوڑے جلنے پر یہ وحشی درندہ تمہارا ہاتھ پیار سے پکڑنے کے بجائے الٹا غصے میں تمہارا ہاتھ اسی تپتی کڑاہی میں رکھ کر فرائی کر دے گا۔ اس کی باتوں میں ہرگز مت آنا میری بہن۔ ابراج شاہ نے تیزی سے ماہد کے ہاتھ سے فون کھینچ کر اپنے کان سے لگاتے ہوئے اس کو خبردار کرنا ضروری سمجھا۔ انیزا جو سٹپٹا رہی تھی ایک دم سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تپتی ہوئی کڑاہی میں اپنا فرائی ہوتا ہاتھ محض امیجن کرنا کتنا خوفناک تھا۔ کوئی انیزا صابری سے پوچھتا، استغفر اللہ، میں تو وہ پکوڑے بھی چوم چوم کر کھاؤں جو میری بیوی کے ہاتھ سے بنے ہوں۔ ماہد نے گلا پھاڑتے ہوئے ڈرامائی انداز میں دہائی دی۔ آواز اتنی ضرور تھی کہ موبائل کے اسپیکر سے ٹکرا کر انیزا کے کانوں تک آسانی سے پہنچ جاتی۔ اپنے منقوہ کے منہ سے اپنے لیے اتنے عقیدت بھرے الفاظ سن کر انیزا کے گال بے اختیار سرخ ہوئے تھے۔ اف، کتنا کرنج انسان ہے تو۔ ابراج شاہ کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑ کر افسوس سے بولا، سنگل لوگ
یہ جذبات نہیں سمجھ سکتے۔ میرا فون واپس کر، مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے، ماہد نے خفگی سے کہتے ہوئے اس کے کندھے پر مکہ جڑا۔ 24 گھنٹوں میں سے 25 گھنٹے تو بیوی سے ہی کال پر لگا ہوتا ہے، ذلیل انسان۔ اس لیے بکواس بند کر کے ٹائم دیکھ، افطاری میں 20 منٹ بچے ہیں اور ہم ابھی تک سڑکوں پر رول رہے ہیں، اور وہاں ہمارے سوا وہ سب ریسٹورنٹ پہنچ کے اپنی مرضی کی افطاری کر رہے ہیں۔ ابراج نے دانت کچکچا کر اس کو ڈپٹتے ہوئے وقت کا احساس دلایا اور بڑی مہارت سے اسٹیئرنگ گھماتا ہوا ٹریفک سے گاڑی نکالنے لگا۔ یا خدایا، 20 منٹ رہ گئے افطاری میں اور یہ لڑکی ابھی تک سو رہی ہے۔ اجالا اٹھو یار۔ انیزہ ٹائم سنتے ہی پیر پٹک کر اجالا کے سر پر جا کھڑی ہوئی اور ایک جھٹکے میں چادر اس کے وجود سے ہٹا کر اسے افراتفری کے عالم میں اٹھانے لگی۔ اسی چکروں میں اس کا ہاتھ فون کے اسپیکر پر لگ گیا۔ ڈونٹ سے کہ یہ مس اندھیرا ابھی تک نیند کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے۔ حد ہے یار، اس کو بولو 1 منٹ میں اٹھ کر بیٹھے، ورنہ میں نے تم لوگوں کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اتنے ہارن بجانے ہیں کہ محلے والوں نے اسے افطاری کا سائرن سمجھ کر روزہ کھول لینا۔ ابراج حیرت سے اندازہ لگا کر جھنجھلاتے ہوئے ہارن بجانے لگا۔ ٹریفک نے اس کا دماغ خراب کیا ہوا تھا۔ اجالا جو ابھی تک انیزہ کے ہاتھ میں پکڑے فون کے قریب ہی تکیے میں سر چھپائے لیٹی تھی، ابراج کی آواز سنتے ہی ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ نیند پل بھر میں اڑ چکی تھی اور اس کی جگہ تیکھے پن نے لے لی تھی۔ کیوں؟ تم کوئی پرائم منسٹر ہو جس کے حکم پر میں 1 منٹ سے پہلے اٹھ کر بیٹھ جاؤں؟ اجالا نے انیزہ کے ہاتھ سے فون جھپٹ کر اسپیکر پر ہی دھاڑ کر جواب دیا۔ ابراج کو اپنے کان پھٹتے محسوس ہوئے۔ اس نے بے اختیار فون تھوڑا سا کان سے فاصلے پر کرتے اسٹیئرنگ پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی۔ اگر میں پرائم منسٹر نہیں ہوں تو تم میرے حکم پہ اٹھ کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ ابراج ضبط سے دل جلانے والے انداز میں بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی آواز سن کر وہ کس طرح لڑنے کے لیے سلیوز فولڈ کر رہی ہوگی۔ اجالا جو ابھی تک ہوش و حواس میں پوری طرح آئی ہی نہیں تھی، ابراج کے اس درست اندازے پر بری طرح ہڑبڑا گئی۔ اس سے اپنی چوری پکڑے جانے کا احساس ہوا تو وہ جھٹکے سے واپس تکیے پر گری اور کمبل دوبارہ اپنے اوپر کھینچ لیا، جیسے ابراج اسے فون کے اندر سے دیکھ رہا ہو۔ سچ شکر کہ آڈیو کال تھی۔ اگر ویڈیو کال میں ابراج یہ منظر دیکھ لیا ہوتا تو وہ اجالا کا ریکارڈ لگا لگا کر اس کا جینا حرام کر دیتا۔ او ہیلو، اپنے دماغ پہ لگا زنگ جا کر سرف ایکسل سے دھو کے صاف کرو ابراج شاہ۔ تمہارے حکم پہ تو میں قیامت تک بستر نہ چھوڑنا خود پر حرام کر لوں۔ میں تمہارے غلام نہیں ہوں جو تمہاری گاڑی کا یہ ایمبولینس جیسا ہارن سن کر سجدے میں گر جاؤں۔ اجالا نے غصے سے غراتے ہوئے تکیے کو ایسے مڑوڑا جیسے وہ ابراج کی گردن ہو۔ تم میری غلام بن بھی نہیں سکتی اندھیرا صابری، کیونکہ سید ابراج صفدر شاہ کے غلام بھی تمہاری طرح سست اور بدتمیز کبھی نہیں ہو سکتے۔ ابراج نے مور کاٹ کر ایک گہرا اور جلا دینے والا کہکا لگاتے ہوئے جتایا۔ اس کا لہجہ اتنا پرسکون تھا کہ اجالا کے خون کا ابال 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ اور جہاں تک رہی میرے حکم پر قیامت تک بستر نہ چھوڑنے کی بات، تو پلیز اپنی اس بات پر قائم رہنا۔ میں نے تو سنا تھا کہ رمضان میں تمام شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن اگر تم جیسی شیطان کی نانی غلطی سے آزاد رہ گئی ہے تو تمہارا بستر میں پڑے رہنا ہی انسانیت پہ سب سے بڑا احسان عظیم ہوگا۔ کم از کم لوگ اس پاک مہینے میں سکون سے عبادت تو کر سکیں گے۔ وہ اجالا کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر نہایت ریلیکس انداز میں بولتا اس کے انگ انگ میں آگ برسانے لگا۔ اگر میں شیطان کی نانی ہوں تو تم کون سے کسی مسجد کے امام ہو ابراج شاہ؟ اگر تم جیسا ابلیس کھلے عام رمضان میں جگہ جگہ دندنا سکتا ہے تو مجھ جیسی معصوم اور نیکوکار لڑکی
اجالا چلا کر ابھی اپنی بات کو جاری رکھتی کہ ابراج نے اس کو ایک دم ٹوک دیا۔ میری بات سنو اجالا صابری، ابراج نے فون کے اسپیکر کے پاس ہونٹ لے جا کر اتنی گمبھیر اور سحر انگیز آواز میں اس کے نام پکارا کہ اجالا کی تو کیا، ایک لمحے کے لیے ماہد ولی کی بھی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ بھوئیں سکیڑ کے ابراج کو گھورنے لگا جو گاڑی ایک سائڈ پر لگا رہا تھا کیونکہ وہ اجالا کے گھر کے باہر پہنچ چکا تھا۔ میں تمہاری بات کیوں سنوں؟ اجالا اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو نظر انداز کرتی اپنے ہلکے سے لرز سے لہجے پر فوراً قابو پا کر ازلی ڈھٹائی سے بولی۔ انیزہ کا جی کیا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے، لیکن وہ ضبط سے آنکھیں میچ کر آئینے کے سامنے جاتی اپنی لپسٹک مزید گہری کرنے لگی کیونکہ ان کا یہ ڈرامہ اب بھی مزید چلنا تھا۔ اسے میک اپ کا بے حد شوق تھا۔ تمہیں سننی پڑے گی کیونکہ ابھی فی الحال تمہاری ٹرانسپورٹ کا واحد ذریعہ میں ہی ہوں۔ انیزہ کے ساتھ 2 منٹ کے اندر اندر نیچے آؤ ورنہ میں تمہیں یہیں پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، ابراج نے حتمی انداز میں کہا اور 2 سے 3 ہارن دے کر اسے خبردار کیا کہ وہ اس کے گھر کے گیٹ کے پاس آ چکا ہے۔ ہارن کی کرخت آواز سنتے ہی اجالا جیسے بستر پر اچھل پڑی۔ غصے کے ماری وہ فوراً پیر پٹکتی ہوئی ٹیرس کی طرف بھاگی اور ریلنگ سے جھک کر نیچے کھڑی اس کی چمکتی ہوئی گاڑی کو آگ برساتی نظروں سے گھورنے لگی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے ابراج؟ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں تمیز سے تشریف لایا کرو۔ پاپا گھر میں ہی ہیں، اگر ان گندے ہارنز کی آواز سن کر وہ باہر آ گئی تو تمہاری خیر نہیں ہونی۔ اجالا نے آواز نیچی مگر لہجہ انتہائی تیکھا رکھتے ہوئے اسے وارننگ دی۔ تمہارے پاپا نہ ہو گئے مغل اعظم ہو گئے جن کی دھمکیاں دیتے ہوئے تمہارا منہ نہیں سوکھتا۔ اور ذرا اپنی توسیع کرو، یہ شریفوں کا محلہ نہیں عجائب گھر ہے جہاں تم جیسی نایاب نسل کی فسادن چڑیلیں پائی جاتی ہیں۔ اب اپنی زبان کو لگام دے کر 1 منٹ میں نیچے آؤ ورنہ یاد رکھنا اگر تمہاری اس لمبی زبان کی وجہ سے راستے میں اذانیں ہو گئی تو میں نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر کے خود تو روزہ کھول لینا لیکن تمہیں ایک کھجور تک نہیں سونگھنے دینی، چکھنا تو دور کی بات ہے، پھر اپنے تیزابی آنسو پی کر روزہ کھولنا۔ اب جلدی نیچے مرو ورنہ میں نے ریورس گیئر ڈال لینا۔ ابراج نے ہر لفظ ایسے زہریلے انداز میں چبا چبا کے ادا کیا جیسے وہ اجالا کے دماغ کے پرزے ادھیڑ دینا چاہتا ہو۔ اس کی دھمکی سن کر اجالا کا دماغ بھگ سے اڑا۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تم جیسے ڈفر کے ساتھ جاؤں گی؟ ہمارے گھر میں ڈرائیور ابھی زندہ ہے۔ تم، اجالا غصے سے اڑا کر کوئی جواب دے ہی رہی تھی کہ انیزہ نے فوراً اس سے فون چھین لیا۔ ہم ابھی آ رہے ہیں ابراج، ویٹ۔ انیزہ نے نرمی سے جبراً مسکرا کے کہتے فوراً کال کاٹی اور اپنے ہاتھوں میں پکڑا دوپٹہ ہیلمٹ کی طرح غصے سے بھپری اجالا کے سر پر لپیٹنے لگی۔ آپی، میں بھی اسے جواب دے رہی تھی یار۔ اجالا نے تل ملا کر منہ پھلایا۔ اسے ابراج سے باتوں میں ہارنا بالکل پسند نہیں تھا۔ شش، روزے میں سے جنگلیوں کی طرح کون لڑتا ہے؟ چلو منہ پر 1-2 چھینٹے مارو اور پھر نیچے چلیں کیونکہ تیار ہونے کا تو ٹائم تمہارے پاس بالکل نہیں ہے۔ انیزہ اسے بازو سے پکڑ کے ٹیرس کے کمرے میں لے کر آئی اور باتھ روم کی طرف دھکیل کے حکمیہ لہجے میں بولی۔ اجالا مٹھیوں کو بھینچ کر پیر پٹکتی واش روم میں منہ دھو کر دوپٹہ کھول کے تھوڑا ڈھیلا کرنے لگی جو انیزہ نے اتنی زور سے اس کی گردن کے گرد کس دیا تھا۔ انیزہ نے لائٹ گرین خوبصورت سا ڈریس پہن کر
بہت نفاست سے میک اپ کیا ہوا تھا، لمبے بالوں کو اس نے ہلکا سا کرل کیا ہوا تھا، کانوں میں ٹوپس اور پیروں میں بلیک ہیل پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دوپٹہ اس نے سر اور سراپے پر اچھے سے لیا ہوا تھا۔ اس کا اور ماہد کا نکاح پچھلے سال ہوا تھا، جبکہ 22 سالہ اجالا ابھی سنگل لائف گزار رہی تھی۔ اجالا کو ہر وقت سجے سورے رہنے کا شوق نہیں تھا، وہ بس ایونٹس پر تیار ہوتی تھی۔ اس نے یونی سے آ کر جو کپڑے چینج کیے تھے انہیں دوبارہ بدلنے کے بجائے اسی ہولیے میں انیزا کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ وہ رف حالت میں بھی اچھی لگ رہی تھی۔ اجالا کے خوبصورت نقوش اور زیتونی آنکھوں کی چمک سب کو اپنی طرف مائل کرنے کا فن رکھتی تھی۔ وہ زور سے زمین پر پیر مارتی ہوئی جیسے ہی گھر سے باہر آئے، گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے شان نے بے نیازی سے کھڑے ابراج شاہ کو دیکھ کر وہ سیلی گھوری سے نوازا، جبکہ انیزا اور ماہد کی نگاہیں جوں ہی ملے دونوں کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ ماہد بھی باہر نکل کے کھڑا تھا۔ ابراج شاہ سفید کلف لگے سوٹ اور سیاہ ویسٹ کوٹ میں بلا کا وجہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ ہیزل تھا جو سورج کی ڈھلتی ہوئی روشنی میں شہد کی طرح چمک رہی تھی۔ اجالا نے ایک لمحے کے لیے بے اختیار ابراج کے سراپے کا معائنہ کیا، لیکن پھر اس کی خوبصورتی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مخصوص تیکھے انداز میں حملہ کیا۔ اوہو، بڑے بنٹن کے آئے ہو، 5 کلو کلف سے لتھڑا سفید سوٹ پہن کر تیار تو تم ایسے ہوئے ہو جیسے آج تمہارا اپنا ولیمہ ہے۔ بندہ پوچھے افطاری کرنے جا رہے ہو کہ نگاہ پڑھنے؟ اجالا نے ناک چڑھا کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے طنز کا تیر چھوڑا، جس نے ماہد کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ سفید ابراج نے ذرا بھی برا مانے بغیر الٹا ایک گہرا اور بھرپور جائزہ اجالا کے لاپرواہ حلیے کا لیا۔ اس کے سفید چہرے کے گرد جھولتی لٹیں، جلدی میں لیا گیا دوپٹہ اور شکن زدہ سیاہ لباس کو دیکھ کر ابراج کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے بڑے ڈرامائی انداز میں اپنا ہاتھ ماتھے پر یوں رکھا جسے اسے دیکھ کر اسے گہرا صدمہ پہنچا۔ اور تم، فور گاڈ سیک، تم کیا اس حالت میں ہمارے ساتھ ریسٹورنٹ جاؤ گی؟ ابراج نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ قسم خدا کی، تمہارے اس حلیے کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم ابھی کسی اندھیری غار سے تازہ تازہ کالا جادو کر کے نکلی ہو۔ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر سیکنڈ ہینڈ امبیرسمنٹ ہو رہی ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی کہیں پورا ریسٹورنٹ خوف سے اونچی اونچی آواز میں کلمہ نہ پڑھنا شروع کر دے۔ ابراج خوف زدہ ہونے کی اداکاری کرتا اتنے ڈرامائی انداز میں بولا کہ انیزا اور ماہد نے بہت مشکل سے اپنی امڑنے والی ہنسی ضبط کی۔ اجالا بالکل ایسی نہیں لگ رہی تھی جیسے ابراج ایکسپلین کر رہا ہے۔ اجالا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، مگر ابراج کہاں رکنے والا تھا۔ میری بات مانو تو ہمارے ساتھ جانے کا ارادہ بالکل کینسل کر دو، کیونکہ ریسٹورنٹ کا گارڈ تمہیں دیکھتے ہی فقیرنی سمجھ کر باہر ہی روک دے گا اور کہے گا بی بی بچہ ہوا کھانا خیرات میں افطاری کے بعد آنا۔ میری اور ماہد کی تو اتنی عزت ہے وہاں، تمہارے اس رف لک کی وجہ سے کہیں ہمیں بھی دھکے نہ پڑ جائیں۔ ابراج نے آنکھیں مٹکا کر نہایت ہمدردی سے اجالا کو مفید مشورے سے نواز کر فرضی کالر اچکاتے ہوئے بات مکمل کی۔ ابراج شاہ، تم دنیا کے بدتمیز ترین انسان ہو۔ میں فقیرنی لگ رہی ہوں اور تم کسی سستے ڈرامے کے
وہ منحوس ویلن لگ رہے ہو جس کو لاسٹ ایپیسوڈ تک ہیروئن کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوتا اور جوتیاں پڑتے وار نہیں آتی۔ اجالا نے گردن اٹھا کر غصے سے چیختے ہوئے اس کے بازو پر زور سے مکہ جڑا۔ وہ براج سے ہائٹ میں بہت چھوٹی تھی، اس کے سینے تک بامشکل آتی تھی۔ دراز قد براج نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا جس پر اجالا نے بے اختیار پیچھے ہونے کی کوشش کی۔ اس نے جھک کر اجالا کے کان میں بالکل اسی گمبھیر آواز میں سرگوشی کی جس سے چند منٹ پہلے اجالا کے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں جو بھی لگ رہا ہوں، آئی نو، تمہارے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہوں۔ اندھیرا صابری، بہت ہو گئی زبانی کلامی فائرنگ۔ اب اپنی اس کلاشن کوف جیسی زبان کو تھوڑی دیر کے لیے لاک لگاؤ اور گاڑی میں بیٹھو، ورنہ میں تمہیں اسی ٹیرس کی ریلنگ سے الٹا لٹکا دینا ہے جہاں سے تم ابھی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کے آخری جملے پر اجالا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ براج فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی اوقات ہے تمہاری کہ اجالا صابری کو اپنے تشدد کا نشانہ بنا سکو؟ اور بھائیو، آپ کیوں چپ ہیں؟ اسے کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھ رہے ہیں یہ بدتمیز انسان کیسے میری توہین کر رہا ہے اور بار بار میرا پیارا سا نام بھی بگاڑا ہے۔ اجالا نے غصے سے چیختے ہوئے پیر وٹکا، پھر تل ملا کر سامنے کھڑے ماہد کی طرف مڑی جو انہیں نظر انداز کرتا انیزا کو ستائشی نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھنے میں مصروف تھا۔ اوئے براج، بس کر دے یار، کیوں بچی کی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ میری گڑیا روزے میں ہے، اب سوری بولو اسے۔ ماہد نے مصنوعی غصے سے ابراج کو ڈپٹنے کی ناکام کوشش کی۔ ابراج نے ایک زوردار کہکا لگایا اور گاڑی کی چھت پر ہاتھ مار کر نہایت ڈھٹائی سے ماہد کو دیکھا۔ ہاں، روزہ تو بس اسی چڑیل نے رکھا ہوا ہے نا، ہم تو جیسے ناؤز باللہ کافر ہیں۔ ابراج نے طنزیہ لہجے میں کہتے بات جاری رکھی۔ اور تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں سوری بولوں، وہ بھی اس فسادن کو؟ ابراج نے گاڑی کی چھت پر ہاتھ مار کر نہایت ڈھٹائی سے ماہد کو دیکھا۔ ہاں، اجالا کی روحانسی اور غصے سے سرخ صورت دیکھ کر ماہد نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا بات ہے تیری، مان مان کر ہی تو میں اتنا جوان ہوں۔ سوری کیا چیز ہے میری جان، تو کہتا ہے تو میں اپنے دشمن کے گندے پیروں میں اپنی ناک رگڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ ابراج نے ایک نگاہ اجالا کے چپل میں مقید سرخ و سفید پیروں پہ ڈال کر اتنے طنزیہ اور بے نیاز لہجے میں کہا کہ صرف اجالا کا ہی نہیں بلکہ ماہد کا بھی جی چاہا کہ وہیں سے کوئی پتھر اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارے۔ تم نا بس کرو تم دونوں، 15 منٹ رہ گئے افطاری میں اور یہاں تیسرے جنگ عظیم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ ابھی اجالا کچھ بولتی کہ انیزا نے آخر کار مداخلت کی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی گاڑی کے پچھلے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ اجالا کو آگے بیٹھنے دو، پیچھے میں اور تم بیٹھ جاتے ہیں، ماہد نے گلا کھنکار کر فوراً سے کہا۔ آواز بے اختیار بلند ہو گئی جس پہ انیزا تو جو سٹ پٹائی۔ ابراج اور اجالا نے آئی برو اچکا کر انہیں معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ اوئے رومیو کے سستے ورژن، ذرا اپنے ارمانوں کو لگام دے، ابھی اذانیں نہیں ہوئی، اپنے اندر کی ٹھڑک افطاری تک کے لیے بچا کے رکھ، بھول مت کہ تو ابھی بھی روزے کی حالت میں ہے۔ ابراج نے دانت پیس کر ماہد کو گور کے شرم دلائی جس پر انیزا کا چہرہ گلابی ہو گیا، جبکہ اجالا ہنسی دباتی ہوئی فی الحال بنا کچھ کہے پیسنجر سیٹ والا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی آپی اور بھائیوں کے آپسی پیار سے بہت اچھے سے واقف تھی، ان کا پسند کا نکاح تھا۔ ابراج کا جملہ سن کر ماہد نے ایک گہری نظر انیزا پر ڈالی جو شرم کے مارے تقریباً بھاگتی ہوئی گاڑی کی پچھلی نشست پر جا بیٹھی تھی۔ زیادہ بکواس نہیں کر اور خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر، ویریفائڈ کنوارے انسان، تو ساری زندگی سنگل مرے گا۔ ماہد نے
ابراج کے تل ملانے کا بھرپور لطف لیا اور ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں حکم دیتا ڈھٹائی سے نیزا کے ساتھ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابراج نے تعصب سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اگلے ہی لمحے اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی سڑک پر تیزی سے دوڑنے لگی۔ آہستہ چلاؤ جاہل، ایکسیڈنٹ کرواؤ گے، اجالا چلاتی ہوئی اسے گھور کر سیٹ بیلٹ باندھنے لگی۔ اسے اپنی زندگی بہت پیاری تھی، لیکن ابراج بحث میں دھیان دینے کے بجائے رفتار اور بڑھا گیا، کیونکہ مقاسم، باریک اور سارم اسے پچھلے 20 منٹ میں 100 فون کر چکے تھے اور انیزا کو بھی سماویہ، بریکا اور نمیرا نے کتنی کالز کر ڈالی تھی۔ وہ سب ریسٹورنٹ میں بیٹھے خفگی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنی جلدی کیوں آ گئے ہو؟ آرام سے عید پر آتے۔ وہ چاروں ابھی مطلوبہ ٹیبل تک پہنچے تھے کہ مقاسم نے دانت کچکچا کر طنز کیا، ارے عید پہ کیوں؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب ان سے ملاقات اگلے رمضان میں ہی ہونی ہے۔ سارم نے بھی انہیں اپنی تیکھی نگاہوں سے گھورتے ہوئے حصہ ڈالا۔ سارم اور مقاسم دونوں بھائی ہیں، اور میں معصوم کب سے سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ لوگ افطاری کسی اور سیارے پر کرنے نکل گئے ہوں گے۔ ان کی خیریت کی دعائیں مانگ مانگ کر میرا حلق خشک ہو گیا۔ باریک نے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف اشارہ کر کے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا، افطار میں اب صرف گنتی کے چند منٹ باقی تھے۔ ہاں ضرور، پلوٹو یا مارس کا لمبا سا چکر لگا کے آ رہے ہوں گے، اس لیے بیچارے لیٹ ہو گئے ہیں۔ چلو اٹھو، انہیں اسٹینڈنگ اوویشن دے کر کرسیاں پیش کرتے ہیں۔ تپی ہوئی بریکا خصوصاً اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر ہولے سے تالیاں بجاتی ہوئی شرم دلانے والے انداز میں بولی۔ ابراج اور اجالا نے نچلا لب دبا کر اس ساری بےعزتی کو فیل کرنا چاہا، لیکن انہیں بالکل فیل نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ عادی ہو چکے تھے۔ البتہ ماہد اور انیزا کندھے اچکا کر اپنے لیے کرسیاں گھسیٹنے لگے، جیسے کہہ رہے ہوں ہم بے قصور ہیں۔ ویسے بھی سب جانتے تھے کہ لیٹ آنے میں قصور کس کا ہو سکتا ہے۔ آخر پوری یونیورسٹی ابراج اور اجالا کے اینٹ کتے کے بیٹ سے بہت اچھے سے واقف تھی، تو یہ سب تو پھر ان کے گہرے دوست تھے۔ صرف اسٹینڈنگ اوویشن؟ میرا بس چلے تو میں ان کے گلے میں بے شرمی کے میڈلز ڈال کر پورے ریسٹورنٹ میں ان کا جلوس نکلواؤں۔ سماویہ نے بھی زہریلے لہجے میں غسیلی نگاہوں کا طواف ان دونوں کی طرف کیا، جو نقلی معصومیت سے آنکھیں مٹکا کر ایک دوسرے کی طرف انگلی سے اشارہ کر رہے تھے، جیسے اپنے دوستوں کو سمجھا رہے ہوں قصور میرا نہیں اس کا ہے، اور میں تو بس پولیس میں رپورٹ لکھوانے والی تھی کہ 2 نمونے گم ہو گئے ہیں، جس کو مل جائیں اپنے پاس ہی رکھیں تاکہ ہمارا رمضان بغیر کسی دماغی کھٹ پٹ کے سکون سے گزر سکے۔ نمیرا نے لب بھینچ کر غصے سے بولی۔ ان سب کو ایک ایک دفعہ بھڑاس نکالنے کا موقع دے کر ابراج نے اپنے حائط بے نیازی سے اپنی آستین کے کف کونیوں تک فولڈ کرنا شروع کر دیا، جبکہ اجالا نے آنکھوں میں دنیا جہان کی معصومیت سے جا کر سب کو دیکھا۔ ہو گیا تم سب کا نوحہ ختم، یا ابھی کسی کے اندر کا فیض احمد فیض اور مرزا غالب مزید جاگنا باقی ہے؟ ابراج شاہ نے بیزاری سے طنز کر کے ایک نگاہ ان سب کی طرف ڈال کر اپنے لیے کرسی گھسیٹی، لیکن اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی اجالا بڑی تیزی سے اس کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو زچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ابراج نے ضبط سے اس کو گھورا۔ اگر ابھی سب ان پر گرم نہ ہوئے ہوتے تو وہ اس بات پر بھی تماشا لگانے سے گریز نہ کرتا، لیکن مجبوری تھی۔ وہ اس وقت اسلام آباد کے پرتش ہوٹل میں موجود تھے، جو میر کبیر لوگوں سے بھرا پڑا تھا، اور کچھ افطاری میں آخری منٹ تھے، اس لیے وہ تھوڑی حیا کرتا اس کو قہر برساتی نظروں سے گھور کر اپنے لیے دوسری کرسی کھینچ کر اجالا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بھائیو، آپ تو جانتے ہیں نا کہ ہمیشہ یہی لڑائی سٹارٹ کرتا ہے، ورنہ میرا دماغ خراب ہے کہ میں اس کے منہ لگ کر اپنا روزہ خراب کروں۔ اجالا نے مقاسم اور باریک کو دیکھ کر روحان سی آواز میں انہیں
اپنی معصومیت کا یقین دلایا۔ ماہد کو تو وہ پہلے ہی اپنی طرف کر چکی تھی۔ اجالا ان سب سے چھوٹی تھی، وہ گریجویشن کر رہی تھی، جبکہ باقی سب ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں MS کر رہے تھے۔ اجالا کے علاوہ ان سب کی عمریں 25 یا 26 کے ہندسے کو چھو رہی تھی۔ انہوں نے گریجویشن کے بعد تھوڑا بریک لے کر MS میں ایڈمیشن ایک ساتھ لیا تھا۔ وہ سب کالج ٹائم سے اکٹھے پڑھ رہے تھے، جبکہ اجالا سے ان کا پالا تب پڑا تھا جب وہ یونیورسٹی میں آئی تھی۔ وہ ابراج کے سوا گروپ کے سب لڑکوں کو بھائیو کہتی تھی، کیونکہ اجالا کی یونی کے پہلے دن اسے ابراج نے بے حد ستایا تھا اور وہ اسی روز سے اس کی عزت کرنا خود پہ حرام کر چکی تھی، ابھی کہ وہ اس سے 4 سال بڑا تھا۔ بچپن کے دوست ماہد اور ابراج کا تعلق کراچی سے تھا، اس لیے وہ یہاں اسلام آباد میں ایک ساتھ شاہانہ اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ باریک اور بریکہ کی شادی گریجویشن کے بعد ہی ہو گئی تھی۔ ان کا مزید پڑھنے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا، لیکن دوستوں کی وجہ سے انہوں نے پڑھائی دوبارہ جاری کر لی تاکہ اسی بہانے دوستوں سے روز ملاقات ہوتی رہے۔ وہ دونوں خالہ زاد کزنس تھے۔ نمیرہ اور سارم کی ایک دوسرے کے ساتھ منگنی ہوئی تھی۔ ان کا نکاح اس رمضان کے 27ویں روزے میں طے پایا گیا تھا، جبکہ مقاسم اور سماویہ نکاح شدہ تھے۔ مختصر یہ کہ ان کے فرینڈس کا سارا گروپ بکڈ تھا، سوائے ابراج اور اجالا کے۔ ہاں بیٹا، مجھے یقین ہے اسی نے لیٹ کروایا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، صرف ماہد ہی نہیں بلکہ مقاسم، سارم اور باریک بھی اجالا کو چھوٹی بہنوں کی طرح لاڈ سے ٹریٹ کرتے تھے، اس لیے نرمی سے اس کو جواب دے کر ابراج کو گھورنے لگا، جس نے ایک بیزار سی نظر ان حمایتیوں پر ڈال کر نظروں کا رخ ٹیبل کی طرف مرکوز کر لیا تھا۔ اسے ان کی ہمدردیوں سے زیادہ اس وقت میز پر سجے ان لوازمات میں دلچسپی تھی جن کی خوشبو اس کے صبر کے امتحان لے رہی تھی۔ وہ سب دیسی فوڈ کے شوقین تھے، اس لیے اس بڑے سے ٹیبل پر زیادہ تر دیسی ڈشز ہی سجی ہوئی تھیں۔ روایتی پکوڑوں، قیمے بھرے سموسوں اور دہی بڑوں کی اشتہا انگیز خوشبو ہوا میں رچی بسی تھی، جبکہ میز کے ایک طرف گرما گرم کڑھائی اور دیسی پکوانوں کے تھال تھے۔ وہ تمام دوست اپنی خوبصورت شکل و صورت اور مہنگی برانڈڈ ڈریسنگ کے باعث سب کی نگاہوں کا مرکز بن رہے تھے۔ ایک ساتھ بیٹھے وہ تمام جوڑے بے حد کیوٹ لگ رہے تھے۔ مزے کی بات، لوگوں نے ابراج اور اجالا جیسے جانی دشمنوں کو بھی کپل سمجھ لیا تھا، اور ایسا اکثر ہوتا تھا۔ اجالا کی ڈریسنگ لاپرواہ سی تھی، لیکن اپنے معصوم نقوش کی وجہ سے وہ میک اپ کے بغیر بھی پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی ان میں سے کوئی کچھ بولتا کہ مغرب کی اذان کی آواز ہر سو بلند ہونے لگی، جس کے ساتھ ہی میز پر لگی باتوں کی توپیں ایک دم خاموش ہو گئیں اور سب نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ دعا مانگنے کے بعد وہ سب کھجور سے روزہ افطار کر رہے تھے۔ کھجوروں کی پلیٹ اجالا سے کافی دور تھے، اس لیے ابراج نے اپنے لمبے بازو کو استعمال میں لاتے پلیٹ سے 2 کھجوریں اٹھائیں، ایک اپنے منہ میں ڈال کر دوسری اجالا کی طرف بڑھا دی۔ ابراج اور اجالا دونوں بے تحاشا لڑتے تھے، لیکن ایک دوسرے کا احساس بھی اتنے نامحسوس انداز میں کرتے تھے کہ مقابل کو فیل ہی نہ ہو۔ ان دونوں میں ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، لیکن موڈ پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ لیکن تمہیں ایک کھجور تک نہیں سونگھنے دینی، چکھنا تو دور کی بات ہے۔ اس کے ہاتھ سے کھجور لے کر کھاتے ہوئے بے اختیار ابراج کا یہ جملہ اس کے دماغ میں گونجا، لیکن وہ مسکراہٹ دباتی فی الوقت کوئی بھی طنز کرنے سے باز رہی۔ ابراج نے لگے ہاتھ اجالا کے آگے سے پکوڑوں کی پلیٹ اٹھا کر اپنے سامنے رکھی اور ان حماق سے ان لذیذ پکوڑوں کو کھاتا اجالا کو سلگا گیا۔ اجالا نے اپنی تیکھی نظریں ابراج پر جمائیں، جو اس وقت دنیا و مافیا سے بے نیاز پکوڑوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ بظاہر تو وہ افطار کی دعا کے اثر میں خاموش تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ پودینے کی ٹھنڈی چٹنی کا پیالہ اٹھا کر اس سے کلف لگے سفید سوٹ پر الٹتے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ابراج کا خاص طریقہ تھا، ایک ہاتھ سے احساس جتانا اور دوسرے ہی لمحے اسی ہاتھ سے سلگانے کا تڑکا لگانا۔ یہ میری پکوڑوں کی پلیٹ ہے، تم دوسری اٹھاؤ، اجالا نے دبی دبی آواز میں ابراج کے کان میں برہمی سے سرگوشی کی۔ ابراج نے پکوڑے چبانے کی رفتار ذرا بھی کم نہ کی۔
बल्कि इंतहाई ढिठाई से। एक और खस्ता पकौड़ा चटनी में डुबोते हुए उजाला की तरफ गर्दन मोड़ी। क्यों, इस प्लेट पे तुम्हारा नाम लिखा है? ये जहेज़ में लाई थी, युवराज ने नागवारी से कहा। जहेज़ में तो नहीं लाई थी, पर यह खाना तुम्हारे वलीमे का भी नहीं है, उजाला ने दांत कचकचा के कहा। खाने का बिल तो मैंने ही देना है ना, बाकी सारे कंजूस तो वॉलेट घर छोड़ के आए होंगे, इसलिए अपनी पसंद की इफ्तारी अलग से ऑर्डर करो, या फिर जो मिल रहा है इस पर सब्र शुक्र करो। इब्राज ने आई रोल करके बोलते इसे और तंग किया। तुम मेरे बिल की फ़िक्र ना करो, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हूँ, तुम्हारे पैसों से मैं जहर भी ना पीऊँ, उजाला ने दू बदू जवाब देकर इसके आगे से पकौड़ों की प्लेट छीनी और मुंह के जावे बिगाड़ कर ख़ुद खाना शुरू हो गई। ऐसा नहीं था कि इतने बड़े टेबल पर सिर्फ एक पकौड़ों की प्लेट थी, और भी थी, लेकिन इन्हें आपस में लड़ना था। इब्राज ने उजाला की इस जुर्रत पर इसे घूरा, जिसने प्लेट छीनकर अब बड़े तफाखर से पकौड़ा मुंह में डाला। इसे कोई तीखा जवाब देने के बजाय इब्राज के लबों पर एकदम मायने खेज मुस्कुराहट आ गई। इधर देखो, अपने मजनू बहनोई का 2 रुपये का रोमांस चेक करो। इसने थोड़ा सा झुककर उजाला के कान के पास सरगोशी की। इसने आंखों के इशारे से इसे माहिद और अनीज़ा की तरफ मतवज्जा किया, जहां माहिद अपनी मनकूहा को बड़े प्यार से पहला नवाला खिला रहा था और वो बेचारी शर्म से लाल हो रही थी। उजाला ने वो मंजर देखकर अपनी हंसी दबाई। उफ, भैयों को बताओ कि वो कितने क्रिंज लग रहे हैं इब्राज, मतलब आप ही के हाथ सलामत हैं, मुँह खुद खा सकती हैं। अगर ये सीन 2 मिनट और चला तो मैंने बिना लिहाज किए हंसना शुरू कर देना। उजाला ने लबों पर हाथ जमाकर मध्यम सरगोशी नुमा आवाज़ में इब्राज की बात को तूल देकर अपना कहका दबाया। इत्तफाकन इन दोनों को ही मोहब्बत बहुत क्रिंज लगती थी, क्योंकि अभी इन पर ऐसा वक्त जो नहीं आया था। और ज़रा बारिक को तो देखो, कैसे फ्री होकर अपनी बीवी को नदीदी नज़रों से देख रहा है, जैसे घर में बरीका को देखने पर इसे पेमेंट करनी पड़ती है। इब्राज ने अपनी प्लेट में खाना डालकर इसी की तरह सरगोशी नुमा आवाज़ में बेजारी से कहा। इसके अनाबी होंठों पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मुझे तो लग रहा है कि वो बरीका आपी पर कोई गज़ल लिखने का सोच रहे हैं, या ऐन मुमकिन है कि रमज़ान का लिहाज के बगैर पूरे होटल के सामने इनके लिए ऊंची ऊंची तेरा मुखड़ा चांद दा टुकड़ा गाना गुनगुनाना शुरू कर दें। उजाला ने पकौड़ा चटनी में डुबोते हुए हल्की सी हंसी के साथ कहा, कसम से। और वो देखो मुकासिम को, समाविया की बातें ऐसे सुन रहा है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी साइंसदान इसी की बगल में बैठी है और इसे एटम बम बनाने का फॉर्मूला फ्री में बता रही है। बंदा पूछे भाई, कढ़ाई में सिर्फ नमक कम होने की शिकायत कर रही है वो, तो इसमें आंखों में इतनी हवस रोमांस लाने की क्या ज़रूरत है। इब्राज के इस जले कटे तबसरे पर उजाला का पकौड़ा हलक में अटकते अटकते बचा। वो बामुश्किल अपना कहका हलक में घूंट पाई। न मेरा आपी को तो देखो, कैसे सारम भैयों की बियर्ड पे लगी मायूनी साफ़ कर रही हैं, जैसे दाढ़ी ना हो गई अलादीन का चिराग हो गया, जिसे रगड़ने से अभी जकूटा जिन बाहर आ निकलेगा। उजाला ने खिसियाने अंदाज में खी करते हुए इब्राज को भी हल्का सा हंसने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो चेहरा झुका के इन सब से अपनी हंसी छुपा गया था। तुम सारी बातें छोड़ के सारिम के रोमांटिक एक्सप्रेशन नोट करो। ओ गॉड, बंदा अफ्तारी करके ये तमाशा देखे। इब्राज के तासुरात ऐसे हो रहे थे जैसे बिरयानी खाते हुए इसके मुंह में कड़वी इलायची आ गई हो। सच्ची यार, ये मोहब्बत इंसान को कितना फारिग बना देती है। शुक्र है हम इस जहनी फालिश से बचे हुए हैं, उजाला ने तायीद की। दोनों ने एक साथ इनकी तरफ देखा, एक गंदा सा मुँह बनाया और फिर एक दूसरे को देखकर दबी दबी हंसी हंसने लगे, जबकि टेबल पर मौजूद बाकी जोड़े इनकी इस अचानक दोस्ती पर मशकूक नज़रें डाल रहे थे। उजाला और इब्राज के ये तबसरे इनकी कानों तक हरगिज़ नहीं पहुँचे थे। दोनों ने बहुत एहतियात से आवाज़ मध्यम रखी थी। इन्हें अचानक इस बात का एहसास हुआ कि टेबल पर मौजूद बाकी सब दोस्त
اب ان دونوں کی اچانک دوستی اور سرگوشیوں کو بڑے شک بھرے انداز میں تاڑ رہے ہیں۔ خود کو بے نقاب ہوتا دیکھ کر دونوں نے فوراً پینترا بدلا اور ایک دوسرے پر مصنوعی غصے والی طنز کے تیر چلانا شروع کر دیے۔ چلو اب زیادہ فری نہ ہو مس اندھیرا، نہیں ہوتا تمہیں ذہنی فالج، کوئی تم سے محبت کرنے کے لیے مرا نہیں جا رہا۔ ابراج نے مسکراہٹ دبا کر نخوت سے سر جھٹکا اور اجالا کی طرف دیکھے اپنے ایک ہی جملے سے اسے زمین پر پٹخ دیا۔ اور تم نے اپنی سڑی ہوئی شکل دیکھی ہے؟ تمہارے لیے تو جیسے سارے پاکستان کی لڑکیاں لائنیں لگا کر خودکشیاں کرتی پھر رہی ہیں۔ اجالا ایک دم تپ کر غصے سے نیچے آواز میں ہو رہا ہے۔ انہیں پھر سے لڑتے دیکھ وہ سب تعصب سے سر ہلاتے پھر سے اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ مصروف افطار کرنے لگے۔ خودکشی کا تو پتہ نہیں، لیکن گردنیں موڑ موڑ کر مجھے پیار سے ضرور دیکھ رہی ہیں۔ ابراج نے بڑے فاتحانہ انداز میں ہوٹل کے چاروں اطراف نظریں گھما کر جواب دیتے ہوئے اجالا کے سلگتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر ایک ادا سے اپنی ویسٹ کوٹ اتار کر اس کی گود میں اچھال دی۔ خوش فہمیاں، دنیا کے اور لڑکے تو جیسے مر گئے ہیں نا، جو یہ تمہیں مڑ مڑ کر دیکھیں گے۔ کبھی آئینے میں شکل دیکھی ہے اپنی؟ اجالا ایک سخت نظر اس پہ ڈال کر تو مسکرانہ لہجے میں بولی اور ابراج کی ویسٹ کوٹ کو صحیح سے تہہ لگا کے اپنی گود میں رکھتی پھر سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اسے عادت تھی یوں ہی اس کی جیکٹس اور ویسٹ کوٹس پکڑنے کی، بدلے میں وہ اسے اپنا بیگ یا پانی کی بوتل تھما دیا کرتی تھی۔ الحمدللہ 100 دفعہ دیکھی ہے، تم سے 100 گنا اچھی ہے۔ میں ذرا باہر کی تازہ ہوا لے آؤں، اب تم بکواس چھوڑ کے میری ویسٹ کوٹ کو اور پیار سے سنبھالو، لیکن دھیان رکھنا کہ اس کی خوشبو سونگھ کر تم بھی ان گردنیں موڑنے والیوں کی اس فہرست میں شامل نہ ہو جاؤ۔ اس نے بھرپور شرارتی نظر اجالا کے تپتے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جیب سے سگریٹ کے ڈبے اور لائٹر نکال کر انگلیوں میں گھماتے ہوئے وہ باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اتنے برے دن نہیں آئے مجھ پر، یوں وہ صاف صاف بولو نا کہ تازہ ہوا کھانے نہیں، سگریٹ کا دھواں پھیپھڑوں میں بھرنے جا رہے ہو۔ کیا فائدہ سارا دن روزہ رکھنے کا اگر رمضان میں بھی نشیوں والے کام کرنے ہیں؟ ابراج کی اتنی خود اعتمادی پر اجالا ناگواری سے ہر لفظ چبا چبا کر جواباً گویا ہوئی۔ آ جاؤ، میرے جانے سے اتنی اداسی ہو رہی ہے تو باہر ساتھ مل کے سوٹیں لگاتے ہیں۔ ابراج نے اس کی بات سن کر ایک کہکا لگاتے ہوئے جان بوجھ کر کمینگی سے آفر کی۔ شکل سے تو نہیں لگتے، پھر کیوں حرکتیں کر رہے ہیں؟ اجالا کو پھر سے چلانے کے لیے ہونٹ وا کرتے دیکھ کر ماہد نے بھڑک کر ابراج کو ٹوک کر شرم دلائی، جس پہ وہ یوں ہی دلکشی سے ہنستا ہوا جواب دیے بغیر اپنی گھنی سیاہ بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتا سگریٹ جلاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اجالا کی اس جھنجھلاہٹ سے دلی سکون ملا تھا۔ اجالا نے مٹھیاں بھینچ کر ایک تیکھی نظر اس کی پشت پر ڈالی اور پھر بڑبڑاتے ہوئے ویسٹ کوٹ کی ایک بار پھر تہہ درست کی۔ شاید ابراج کے پرفیوم کی وہ دھیمی سی خوشبو واقعی سے لاشعوری طور پر اچھی لگ رہی تھی۔ کتنی ہی لڑکیوں کی نگاہوں نے ابراج شاہ کی چوڑی پشت پہ اشتیاق سے نظریں ڈالی تھیں۔ اس کی وجیح شخصیت محفل میں نظر انداز ہو جانے والوں میں سے نہیں تھی۔ ایپیسوڈ پر سب نے لائک کمنٹ کرنا ہے اور اپنا فیوریٹ ڈائلاگ کمنٹس میں ضرور لکھنا ہے۔ اگلی ایک ساتھ جلدی چاہیے تو چینل سبسکرائب کریں اور رسپانس لازمی دینا ہے۔ فی امان اللہ۔